سورۃ الجمعہ 28واں پارہ۔ سورۃ الجمعہ بالکل شروع سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، پاک ذات ہے، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے، اور مدنی کا معنی یہ کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، تو سورہ جمعہ بھی مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے جو موجودہ قرآن کریم کی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ ناس پہ ختم، یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سورہ جمعہ 62 نمبر کی سورت ہے، 62 نمبر کی سورت ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 110 نمبر کی سورت ہے۔ 114 ٹوٹل صورتیں ہیں، اور یہ بالکل آخری صورتوں میں سے ہے، اور 110 نمبر کی صورت ہے۔ اس کے بعد 4 صورتیں اور نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے سورہ صف 109 نمبر پر نازل ہوئی، اور جبکہ سورہ جمعہ کے بعد 111 نمبر پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ کی آیات 11 ہیں، اور جبکہ اس کے 2 رکوع ہیں، اور اسی طرح اس سورت مبارکہ کے الفاظ 180 الفاظ ہیں، اور جبکہ 748 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا اس وجہ سے کہ اس کے دوسرے رکوع میں جمعے کے اللہ نے احکامات کو بیان کیا۔ آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف، اور خرید و فروخت، تجارت کو چھوڑ دو۔ یہ دوسرے رکوع میں جمعے کے احکامات اللہ نے بیان کیے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔ سورت مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ سورت پاک کے پہلے رکوع میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کو بیان کیا گیا، اور نبی پاک کی بعثت کے مقاصد کو بیان کر کے پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ خاص طور پر پھر اس صورت میں یہودیوں کی مذمت بھی بیان کی گئی کہ وہ تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور حالانکہ تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یہ اپنی کتاب تورات کی بھی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرے رکوع کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے یہ ہدایت دی کہ ان کی تجارت اللہ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، جیسے کہ جمعے کے احکام بھی بیان کیے کہ تجارت کرو لیکن تجارت اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور اس صورت مبارکہ کے آخری رکوع میں حکم یہ دیا کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور دنیا کے کام بالکل ناجائز ہیں، اس لیے جمعے کی تعظیم مسلمان پر واجب ہے۔ آخری رکوع کے اندر اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ مختصر تعارف تھا اس صورت مبارکہ کا، اور پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی توحید سے اس صورت کا آغاز فرمایا۔ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ زمین کے ذرے ہوں، ریت کے ذرات ہوں، پانی کے قطرے ہوں اور درختوں کے پتے ہوں، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تو ہر چیز کی تسبیح سمجھ نہیں سکتا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے اپنے صفاتی نام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ رب کیسا ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ما وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، جتنی بھی آسمانوں کی مخلوقات ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وما فی الارض، اور جتنی بھی مخلوقات زمینوں میں ہیں، ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ الملک القدوس، الملک اللہ حقیقی بادشاہ ہے، ساری دنیا کا حقیقی بادشاہ اللہ القدوس، اللہ پاک ذات ہے، ہر نقص اور ہر عیب سے اگر کوئی پاک ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ القدوس ہر نقص اور ہر عیبوں سے پاک ہے۔ العزیز بڑا ہی غالب ہے۔ الحکیم بڑی ہی حکمت والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق